بدعنوانی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر مثبت اعتراف مل گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI 2025 جاری کر دیا۔ پاکستان کے سکور اور عالمی درجہ بندی میں واضح بہتری ریکارڈ۔ رپورٹ کے مطابق 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا سکور ایک درجے بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان نے ایک درجے بہتری کے بعد 136ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ انتظامی عدالتی بدعنوانی سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس کی بہتری۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا۔ توشہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ عدالت کی سلمان صفدر کو جیل جا کر بانی PTI کی حالت زار اور انہیں دستیاب سہولیات کے حوالے سے تفصیلی تحریری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی PTI سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ پاکستان آرمی کی ٹیم اسپرٹ مقابلے کھاریا میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید آصم منیر تھے، جنہوں نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ نمایاں کارکردگی پر جوانوں کو میڈل پہنائے۔ فیلڈ مارشل نے ٹیموں کی کارکردگی، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا کثیر الجہتی مقابلے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستانی فوجی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا لوہا منوار۔ حکومت نے صنعتوں کا پہیہ چلانے کے لیے ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے IMF سے رجوع کی ٹھان لی۔ آئندہ بجٹ میں صنعتی شعبے کو کارپوریٹ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے گا۔ وزارت صنعت و پیداوار نے تیاری مکمل کر لی۔ GDP میں صنعتی سیکٹر کا حصہ 10%، برآمدات کا حصہ 6% بڑھانے کا امکان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز بحالی کے لیے 5 بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری کو تیار ہیں۔ 4 سال میں پاکستان اسٹیل ملز کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے جاری تنازع میں اہم پیش رفت۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف شیڈول میچ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دی۔ پاکستان نے ICC سے اپنی شرائط منوا لی۔ بنگلہ دیش کے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ وزیر اعظم نے دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر اجازت دی۔ فیصلہ کھیل کے جذبے کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے بائیکاٹ کے اعلان سے دنیائے کرکٹ میں شدید ہلچل۔ تاہم اب دونوں ٹیمیں اپنے شیڈول کے مطابق گروپ A کا میچ کھیلیں گی۔ پاک بھارت میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے۔ جب کوئی گھر آ جائے تو بہت سی باتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ گھر آئے مہمان کو عزت دینی چاہیے۔ PSL کی فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تقریب کے بعد چیئرمین PCB محسن نقوی کی گفتگو۔ کہا کہ پاکستان کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے موقف کی کھل کر حمایت کی ہے اور وہ انصاف اور کھیل کے تقاضوں کے مطابق فیصلوں کے حق میں ہے۔ پاکستان کرکٹ میں شفافیت اور برابری کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے موقف کی ایک بار پھر جیت۔ ICC نے پاکستان کی شرائط مان لی۔ بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ICC نے PCB اور BCB کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ 2028 سے 2031 کے درمیان ایک ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ ICC کے اعلامیے کے مطابق T20 ورلڈ کپ 2026 نہ کھیلنے پر بنگلہ دیش پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ ICC چیف ایگزیکٹو کا بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ میں عدم شرکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا دونوں بورڈز کے درمیان تعمیری خوشگوار ماحول میں بات چیت مکمل کی گئی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کی حامی بھر لی۔ ICC نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق PCB سے بات چیت وسیع تر رابطے کے عمل کا حصہ تھی۔ دونوں فریقوں نے کھیل کے مفاد میں کام کرنے کا عزم کیا۔ تمام ممبرز مشترکہ طور پر ایونٹ کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ICC نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی 200 ملین سے زائد کرکٹ مارکیٹ کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ تلخ یادیں بھلا کر گرین شرٹس کمزور حریف کا جھپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے مقابلہ آج ہوگا۔ پلیئرز کی توجہ نہ تجربہ کار حریف سے گزشتہ ٹورنامنٹ کی شکست کا بدلہ لینے کے ساتھ اپنی پوزیشنز کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ پہلے مقابلے میں قومی ٹیم نے نیدرلینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد مات دی تھی، جبکہ امریکہ نے بھی اپنے پہلے میچ میں بھارت کو پریشان کیا۔
पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। मकबूज़ा मग़रबी किनारे में गैर कानूनी खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की मुखालिफत, यहूदी बस्तियों के फैलाव को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली पॉलिसियाँ ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रही हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां अदा करे और इसराइल को मकबूज़ा मग़रबी किनारे में ख़तरनाक इक़दामात रोकने पर मजबूर है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने खिताब में जदीद उभरती टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली। डॉक्टर राजा अली रज़ा ने कहा, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब तेज़ी से एक तब्दीली की क़ुव्वत बनती जा रही है जो कल की दुनिया को तश्कील दे रही है। डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेज़र्स एंड ऑप्टिक्स डॉक्टर मंसूर अकराम ने कहा, इवेंट का मकसद टेक्नोलॉजी पर आगाही पैदा करना और आलमी चैलेंजेस के हल के लिए क्वांटम एल्गोरिथम्स तैयार करना था। इवेंट में क्वांटम एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके टीबी की जल्द तशखीस के लिए हल तैयार करने वाली टीम को 8 लाख रुपए नकद का पहला इनाम दिया। उभरती मईशतों के आलमी मुकालमे पर मबनी अहम तरीन अल उला कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कतर, सऊदी अरब, चीन, तुर्की और IMF की आला क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी वज़ीर मईशत फैसल बिन फाजिल इब्राहीम के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तानी AI और टेक्नोलॉजी टैलेंट के आला मयार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ आलमी मयार का टेक टैलेंट तैयार हो रहा है। थाना गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात ताहाल शुरू न हो सकी। 5 रोज बाद भी जुडिशल कमीशन का गेजेट नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को खत, कहा गेजेट नोटिफिकेशन के बगैर कमीशन फाल नहीं हो सकता। थाना गुल प्लाजा केस में 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयान कलमबंद। ऐनी शाहिदीन में 3 दुकानदार, एक 13 साल तालिब इल्म शामिल। गवारियान ने अपने बयान में बताया, हुज़ैफ़ अपने वालिद की दुकान पर बैठा माचिस से खेल रहा था। इसी दौरान आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते खतरनाक शक्ल इख्तियार कर। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने PTI की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर शदीद बरहमी का इज़हार। कहा कि आज के बाद ना मैं किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ और ना ही पार्लिमानी लीडर, ना ही चीफ वेब को मानता हूँ। चंद अफराद को रोजाना बोलने का मौका दिया जा रहा है। पार्टी में दरबारी कल्चर का इल्जाम, शराफत को कमजोरी समझा जा रहा है। स्पीकर को खत लिखूंगा कि मुझे PTI से अलग नशिस्त दी जाए। दादू मीहड़ के इलाके काजी आरिफ में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। SSP के मुताबिक मीहड़ फरीदाबाद लिंक रोड पर मुल्जिमान डकैती की कोशिश कर रहे थे। इत्तला पर पुलिस पहुंची, मुल्जिमान ने फायरिंग की, फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश। मार के हक में शिकस्त के बाद मोदी पूरी दुनिया में रुल कर गया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद मोदी घर का रहा न घाट का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हमें अपनी माजी की गलतियों को मानना होगा। अफसोस के साथ दहशतगर्दी की मजम्मत में यकजा नहीं, 9/11 में मुलव्विस अनासिर का आज तक पता नहीं। सूबाई वज़ीर क़ानून व दाखिला चेयरमैन SPPRA बोर्ड ज़ियाउल हसन निजार की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 46वां इजलास माली साल 2025-26 के लिए SPPRA के सालाना बजट की मंजूरी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, शफाफ, मौसर, जवाबदेह प्रोक्योरमेंट सिस्टम ही गुड गवर्नेंस की बुनियाद है। प्रोक्योरमेंट के तमाम मराहिल को कानून और कवायद के मुताबिक चलाना हुकूमत सिंध की तरजीह है। मसाइल के हल के लिए खुसूसी ई-पैड्स हेल्प डेस्क कायम करने की। वादी लीपा के सख्त मौसमी हालात में भी पाक फौज अवामी खिदमत में सरगर्म अमल। वादी लीपा के दुश्वार गुजार इलाके में पाक फौज के ज़ेर निगरानी मकामी आबादी के लिए बनाया गया अस्पताल उम्मीद की किरण बन गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम तिब्बी मरकज़ में अवाम को बुनियादी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वादी लीपा के मकामी शहरियों का कहना है कि पाक फौज का अस्पताल अवाम की जिंदगियों की जमानत बन चुका है। बर वक्त इलाज, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सूरत हाल में दस्तयाब सहूलियात ने कई कीमती जानों को बचाया है।
اقوام متحدہ نے افغان طالبان رجیم میں بنیادی انسانی حقوق کے قتل عام پر چشم کشا رپورٹ جاری کر دی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی تازہ ترین رپورٹ میں افغان عوام کی زبحالی، ریاستی جبر، بنیادی انسانی حقوق کی منظم پامالی کا پردہ چاک کر دیا۔ افغان طالبان رجیم میں آزاد صحافت، میڈیا پر قدغنیں بدستور برقرار۔ طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق حکومتی اہلکار سیکیورٹی فورسز مسلسل نشانے پر ہیں۔ خواتین پر پابندیاں، مزید سخت تعلیم، روزگار، سفر پر رکاوٹ۔ ہندوتوا نظریہ بی جے پی کی سیاست اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ایجنڈا۔ نام نہاد جمہوریت کے دعووں کے برعکس مودی سرکار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا۔ بھارتی نشریاتی ادارہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق آسام کا وزیر اعلیٰ ہمنت مسلمانوں کی تصاویر پر فائر کرتا دکھائی دیا۔ دیوار پر نصب تصویر پر کوئی رحم نہیں کے الفاظ درج تھے۔ بھارتی اپوزیشن نے شدید تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ آسام کے گھناؤنے عمل کو نسل کشی کی دعوت قرار دیا۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ بارش کے بعد خنکی میں اضافہ، ٹھنڈیانی اور دیگر بالائی علاقوں میں برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہوں گے۔ ملک بھر میں فوجی تعینات، ڈھاکہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم کا آخری روز مکمل۔ 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی عائد۔ عام انتخابات میں قومی پارلیمنٹ کی 300 نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش جماعت اسلامی، نیشنل سٹیز پارٹی اور جماعت پارٹی کی مجموعی طور پر 1981 امیدوار امید ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے 151 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنا ضروری۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے۔ برطانیہ سنگین سیاسی بحران کی لپیٹ میں آ گیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کے لیے دباؤ میں اضافہ۔ ایپسٹین سے مبینہ متعلقات کے انکشافات نے حکومت ہلا دی۔ لیبر پارٹی کے 2 ارکان پارلیمنٹ کے سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز ٹم ایلن مستعفی۔ چیف آف اسٹاف مارگن میکسوینی پہلے ہی عہدہ چھوڑ چکے ہیں۔ اور اٹلی میں پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکوؤں کی ڈرامائی انداز میں دن دہاڑے روڈ پر کیش وین لوٹنے کی کوشش۔ ڈاکوؤں نے سڑک پر ٹرک کھڑا کر کے آگ لگائی، پولیس کارروائی کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ عام گاڑی میں دھماکہ، پولیس ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈاکوؤں نے سڑک پر گاڑیاں کھڑی رکھنے پر مجبور کیا اور کئی افراد کو لوٹ لیا۔ کیش وین لوٹی نہ جا سکی۔ پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے، دیگر فرار۔ واقعے میں کوئی جان